شادی کے 5 سال بعد وہ امید سے ہوئی تو شوہر نے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ بیٹا ہوا تو گھر آ جانا اور اگر بیٹی ہوئی تو میکے چلی جانا۔ بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا تو وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اکیلی ہی ہسپتال جا پہنچی۔ ہوش آیا تو اپنے پہلو میں لیٹے ہوئے بچے کو دیکھا اور امید بڑی نظروں سے نرس کو دیکھنے لگی۔ نرس قریب آئی اور بولی، یہ کہانی رضیہ بانو کی ہے۔ رضیہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ جب رضیہ کی شادی ہوئی تو اس کے سسرال والوں نے رضیہ کے ماں باپ سے یہ تقاضا کیا کہ آپ لوگ رضیہ کو جہیز مت دیجیے گا، 10 لاکھ روپے دے دیجیے گا کیونکہ ہمیں اپنے ایک بچے سلیمان کو فرانس بھیجنا ہے۔ رضیہ کے ماں باپ نے چپ چاپ رضیہ کے سسرال والوں کی اس شرط کو قبول کر لیا کیونکہ یہ بات جس زمانے کی ہے۔ اس زمانے میں ماں باپ کی سوچ یہی تھی کہ ایک بار بیٹی کی بات جس جگہ پر پکی ہو جائے پھر اسی جگہ پر شادی ہو، ایک بار جس جگہ پر شادی ہو جائے پھر بیٹی چاہے جیسے بھی مرے گرے اسی گھر میں رہے گی۔ طلاق کو لوگ بہت بری چیز سمجھتے تھے، لہٰذا رضیہ کے ماں باپ نے بھی یہ جان لینے کے باوجود کہ وہ لوگ شادی سے پہلے ہی شرائط رکھ رہے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ رضیہ کو اس رشتے سے اس سسرال والوں کو جواب دے دیتے، انہوں نے چپ چاپ یہ شرط مان لی۔ بقول ان کے اگر جہیز اکٹھا کیا جائے تو اس پہ بھی تقریباً 10 لاکھ روپے ہی لگ جائیں گے، لہٰذا خاموشی سے ہم لوگ 10 لاکھ روپے کا ارینج کر دیتے ہیں۔ ان لوگوں نے 10 لاکھ روپے کا ارینج کیا اور رضیہ کے ہونے والے شوہر منصور کے حوالے کر دیا، اور اس طرح رضیہ چپ چاپ بیاہ کر منصور کے ساتھ منصور کے گھر چلی گئی۔ منصور 2 بہنوں کا اکلوتا بھائی تھا، ایک بہن جو کہ منصور سے 5 سال بڑی تھی، اس کی شادی ہوئی اور اس کا ایک بیٹا تھا سلیمان۔ منصور کی یہ چھوٹی بہن کا نام فائزہ تھا۔ اپنی شادی کے 12 سال بعد اپنے شوہر کے ساتھ اچانک ایک ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے۔ اس کے بعد فائزہ کے بیٹے سلیمان کو اس کے ددحال میں سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں تھا، لہٰذا فائزہ کا یہ بیٹا سلیمان بھی اپنی نانی اور ماموں کے ساتھ اسی گھر میں رہتا۔ رضیہ بانو بیاہ کر منصور کے گھر آ چکی تھی۔ منصور نہایت ہی بگڑا ہوا انسان تھا، گالی گلوچ نکالنا، بیوی کے ساتھ مار پیٹ کرنا اس کی عام سی عادت تھی۔ اور تو اور رضیہ کے سسرال والوں نے خود جہیز دینے سے منع کیا کیونکہ وہ نقد رقم لینا چاہتے، لیکن شادی کے چند ماہ بعد ہی رضیہ کی ساس اور نند خود اس کے شوہر سمیت ان لوگوں نے رضیہ کو اس بات کا طعنہ دینا شروع کر دیا کہ تم جہیز کے نام پر ایک چیز بھی نہیں لے کر آئی۔ رضیہ خاموشی سے دن بھر کام کرتی اور رات کو اپنے شوہر سے مار کھاتی اور پھر ساری رات اپنی قسمت پر آنسو بہاتی رہتی۔ خیر وقت اسی طرح گزرتا جا رہا تھا۔ دوسری طرف رضیہ کی شادی کے وقت سلیمان کی عمر 8 سال تھی اور سلیمان یہ بات اچھی طرح جانتا تھا کہ اس کی مامی جو رقم لے کر آئی ہے اسی سے سلیمان کو فرانس بھیجنے کا بندوبست کیا جائے گا اور یہ رقم سلیمان کے نام پر بینک میں محفوظ تھی، لہٰذا اس پورے گھر میں اگر کوئی رضیہ بانو کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا تھا تو وہ سلیمان تھا۔ رضیہ کی شادی کو 4 سال ہو چکے تھے لیکن ابھی تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی، اور یہ منصور کے ہاتھ رضیہ کو مارنے پیٹنے کا ایک اور بہانہ لگ چکا تھا کہ وہ ابھی تک منصور کو ایک وارث تک نہ دے سکی۔ شادی کے 5ویں سال بالآخر اللہ تعالیٰ کو رضیہ کی بے بسی پر ترس آیا اور وہ ماں بننے والی ہو گئی، لیکن اس نازک وقت میں بھی رضیہ کے سسرال والوں نے علم اور بے حسی کی بھی حد کر دی کہ جب بچے کی ڈلیوری کا وقت آیا تو رضیہ کی ساس اور شوہر نے یہاں تک کہہ دیا کہ اگر تو بیٹا پیدا ہوا تو لے کر یہاں آ جانا، لیکن اگر بیٹی پیدا ہوئی تو یہاں آنے کی کوئی ضرورت نہیں، تم اپنے گھر واپس چلی جانا۔ رضیہ بہت گھبرائی تھی، وہ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت رو رو کر یہ دعا کرتی کہ یا اللہ اسے بیٹا عطا کر دے۔ خیر اسی طرح دھڑکتے دل کے ساتھ ایک ایک کر کے یہ 9 ماہ کا عرصہ بھی مکمل ہو گیا، اور جس دن بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا رضیہ اکیلی ہی رکشے میں بیٹھی اور ہسپتال جا پہنچی، اور اس کو دیکھنے اور سننے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ دوسری طرف رضیہ کے ماں باپ بے حد بوڑھے ہو چکے تھے، باپ بستر پر تھا اور ماں کو آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اس لیے رضیہ نے اپنے ماں باپ کو زحمت دینے کی کوشش بھی نہیں کی۔ رضیہ ہسپتال پہنچی، بچے کی پیدائش ہو چکی تھی۔ رضیہ نے ہوش میں آنے کے بعد پہلو میں لیٹے ہوئے بچے پر ایک نظر ڈالی اور امید بڑی نظروں سے نرس کی طرف دیکھنے لگی۔ نرس مسکراتی ہوئی رضیہ کے پاس آئی اور کہنے لگی،
مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹی عطا کی ہے۔ یہ سنتے ہی رضیہ کی آنکھوں میں آنسو جھرجھر بہنے لگے۔ نرس یہ دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھی اور کہنے لگی، کیا بات ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ یہ تمہاری پہلی اولاد ہے اور تم اس کی پیدائش پر بھی رو رہی ہو۔ اسی دوران ڈاکٹر بھی کمرے میں داخل ہو گئی۔ رضیہ نے ساری بات انہیں بتا دی اور کہا کہ میرے شوہر نے کہا ہے کہ اگر بیٹی پیدا ہوئی تو گھر مت آنا۔ یہ ساری داستان سن کر کھڑی ڈاکٹر کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ تم پریشان مت ہو، فکر مت کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں۔ پھر اسی ڈاکٹر نے رضیہ بانو سے یہ معلوم کیا کہ اس کا شوہر کہاں اور کس دفتر میں کام کرتا ہے۔ رضیہ بانو نے ساری تفصیل بتائی۔ اس ڈاکٹر نے اپنے شوہر کو ساتھ لیا اور اس دفتر کے ایک اعلیٰ افسر کے پاس پہنچ گئی اور اسے رضیہ بانو کے شوہر کا نام بتا کر ساری بات سے آگاہ کر دیا۔ افسر فوراً ڈاکٹر کے ساتھ ہسپتال چلا گیا۔ رضیہ بانو کے شوہر کو فون کیا اور مبارک دیتے ہوئے کہنے لگا، ارے واہ منصور، تمہارے گھر تو بیٹی پیدا ہوئی ہے اور میں یہاں اتفاق سے ہسپتال ہی تھا، جلدی سے آؤ اور ہمیں مٹھائی کھلاؤ۔ دوسری طرف منصور کے دونوں ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ پہلی بار اس کے دفتر کے کسی بڑے افسر نے خود اسے فون کیا تھا۔ منصور بھاگا بھاگا آیا، مٹھائی لے کر افسر کو کھلائی اور ساتھ ساتھ اسپتال کے تمام عملے کو بھی مٹھائی کھلائی گئی۔ ڈاکٹر نے اس افسر کو تمام بات سے آگاہ کر دیا تھا کہ منصور علی اپنی بیوی کو بیٹی سمیت نہیں رکھنا چاہتا۔ افسر نے اب ایک چال چلی۔ اس نے منصور سے کہا، تم اپنی بیوی اور بیٹی کو گھر ہی لے کر جا رہے ہو نا؟ یہ اپنے والدین کے گھر تو نہیں جا رہی؟ منصور نے ہلکتے ہوئے پوچھا، سر آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ افسر نے جواب دیا، اور میں اور تمہاری بابی چند دن بعد ملنے کے لیے آئیں گے۔ اب منصور تقریباً بے بس ہو چکا تھا۔ وہ رضیہ بانو اور اپنی بیٹی کو گھر لے کر گیا۔ وہ اس بات پر حیران بھی تھا کہ اس کے افسر نے پہلی بار اسے کال کی اور وہ بھی بیٹی کی مبارکباد کے لیے۔ اور پھر اس نیک بخت افسر نے یہاں پر ہی بس نہیں کی، وہ تقریباً 10-15 دن بعد منظور سے فون پر بات کرتا اور اس کی بیٹی کی خیریت دریافت کرتا۔ یہاں تک کہ نہیں، کچھ دنوں بعد وہ گھر کا چکر بھی لگاتا، صرف اسی وجہ سے کہ کہیں منصور اپنی بیوی اور بیٹی کو گھر سے نہ نکال دے۔ یہ منصور نے اپنی بیٹی کو نہ چاہتے ہوئے بھی قبول کر لیا۔ رضیہ بانو نے اپنی بیٹی کا نام ختیجہ رکھا۔ ماں کی طرح اس گھر میں ختیجہ کی بھی کوئی بھی ویلیو نہیں تھی۔ ختیجہ کو اس گھر میں اگر کوئی پیار کرتا تو صرف رضیہ بانو اور سلیمان تھے۔ ختیجہ کی پیدائش پر سلیمان 13 برس کا ہو چکا تھا۔ سلیمان کے ماموں یعنی رضیہ کے شوہر اس کے 18 برس ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت یوں ہی گزرتا رہا۔ ختیجہ 5 برس کی ہوئی تو سلیمان 18 برس کا ہو گیا اور اس کا شناختی کارڈ بن گیا اور اس کا فرانس جانے کا بندوبست ہو گیا۔ یوں اس گھر میں ان دونوں ماں بیٹی کا واحد ہمدرد بھی اب اس گھر سے رخصت ہو چکا تھا، مگر سلیمان نے اپنی مامی کا یہ احسان یاد رکھا۔ وہ فرانس پہنچ کر بھی اپنی مامی کو اکثر فون کیا کرتا، اس سے بات کرتا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ رضیہ بانو کی چھوٹی نند کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی ساس بھی اللہ کو پیاری ہو چکی۔ کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ رضیہ بانو کے والدین بھی آگے پیچھے اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ رضیہ بانو کے والدین کی وفات کے بعد منصور علی نے یہ کوشش کی کہ اس والدین کا آبائی گھر اب وہ بیچ دے گا۔ وہ جلدی سے اس سلسلے میں بھاگ دوڑ کرنے لگا، مگر یہ جان کر حیرت ہوئی کہ رضیہ بانو کے والدین اپنے ہی مکان میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہے تھے۔ مالک مکان نے مکان کی رجسٹری دکھاتے ہوئے بتایا کہ وہ یہ مکان رضیہ کی شادی کے موقع پر مجھے بیچ چکے تھے اور اسے بیچ کر ہی انہوں نے اس 10 لاکھ روپے کا انتظام کیا جو کہ انہوں نے رضیہ کے شوہر کو سلیمان کے لیے دیے تھے، اور خود وہ دونوں میاں بیوی اپنے ہی مکان میں خاموشی سے کرایہ دار کی حیثیت سے رہنے لگے۔ اور تو اور مالک مکان نے بتایا کہ رضیہ کے والدین نے اس سے التجا کی تھی کہ جب تک وہ دونوں زندہ ہیں اس بات کو اپنے تک محدود ہی رکھنا کہ وہ یہ مکان بیچ کر اس میں کرایہ دار کی حیثیت سے رہ رہے ہیں۔ یہ بات سن کر سب بھی ششد رہ گئے تھے اور رضیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ جان کر اس کے والدین اپنی اکلوتی بیٹی کے لیے کیا کچھ کیا تھا۔ خیر وقت یوں ہی دھیرے دھیرے گزرتا رہا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ختیجہ اپنے باپ کے گھر میں پروان چڑھ رہی تھی، ایک ناپسندیدہ ہستی کے طور پر ہی صحیح، مگر وہ بچپن کی دہلیز کو پار کر کے لڑکپن اور لڑکپن سے جوانی کے دہلیز پر قدم رکھنے لگی۔
تو ایک اور حادثہ پیش آیا۔ ختیجہ کا باپ ایک ہاتھ سے معذور ہو گیا۔ اب دونوں ماں بیٹی جان سے جھک گئی اور منصور علی کی خدمت کرنے لگی۔ اب منصور علی کو معذوری کی حالت میں اپنی بیوی اور بیٹی کی قدر ہوئی۔ باپ معذور ہو کر بستر پر جا پڑا تو ماں بیٹی کی قدر بھی ہو گئی۔ ختیجہ کو لگا کہ شاید اب ان دونوں ماں بیٹی کی زندگی کی مشکلات ختم ہو چکی ہیں، مگر ایسا نہیں تھا۔ قدرت کو ابھی کچھ اور امتحان بھی منظور تھے۔ منصور علی کی مزدوری کو 1 سال ہی گزرا تھا کہ اچانک اب رضیہ بیمار رہنے لگی۔ اسے آئے دن بخار ہو جاتا۔ ایک روز ختیجہ اسے لے کر شہر کے ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس پہنچی۔ اس کے بعد کچھ ضروری ٹیسٹ وغیرہ ہونے تو پتہ چلا کہ رضیہ بانو کو جگر کا کینسر ہے، وہ بھی سٹیج کی 3 پر ہے اور ناقابل علاج ہے۔ ختیجہ یہ دکھ ابھی کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی سوائے سلیمان کے۔ اس نے سلیمان کو بتایا۔ سلیمان نے تسلی دی اور کہا کہ تم پریشان مت ہو، میں پیسے بھیجتا رہوں گا، تم مامی کا پراپر طریقے سے علاج کروانا۔ اور سلیمان نے صرف کہا ہی نہیں تھا، صرف وعدہ ہی نہیں کیا تھا، اس وعدے کو نبھایا بھی تھا۔ وہ مسلسل باہر سے پیسے بھیجتا تھا اور ختیجہ کے گھر کے گزر بسر ہو رہی تھی، مگر شاید رضیہ بانو اب تک چکی تھی۔ حالات سے لڑتے لڑتے اس کی بس ہو چکی، لہٰذا دوائیوں سے کچھ بھی خاص فرق نہ پڑا اور اس کی طبیعت دن بہ دن مزید خراب رہنے لگی۔ اور ایک دن اس نے چپکے سے آنکھیں بند کر لی اور وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ مامی کی وفات پر سلیمان بھی پاکستان آیا۔ وہ چند مہینے کے لیے رہا اور اس نے ختیجہ کے کاغذات بنانے کے لیے ضروری انتظامات کرنے شروع کر دیے۔ وہ ختیجہ کو اپنے ساتھ فرانس لے جانا چاہتا۔ اس بار جب وہ پاکستان آیا تو ختیجہ اور سلیمان کا نکاح کر دیا گیا اور یہ سلیمان کی اپنی خواہش پر ہوا۔ مامی کی وفات کے بعد 1 ماہ بعد ہی سلیمان واپس جا چکا تھا، مگر ختیجہ کے ساتھ اس وعدے کے ساتھ کہ وہ جلدی دوبارہ لوٹے گا اور ختیجہ کو یہاں سے لے کر ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ اب ختیجہ اس گھر میں اکیلی تھی اور اپنے باپ کی خدمت کرتی۔ منصور علی اب دن رات آنسو بہاتا۔ مزدوری اور بیماری کی حالت میں اب اسے اپنے گناہوں کا، زیادتیوں کا احساس ہوتا رہا۔ اب وہ دن رات اللہ تعالیٰ سے اپنی زیادتیوں کی معافی مانگتا اور اس نے بیعت ہوئے سالوں میں رضیہ بانو کے ساتھ کی تھی۔ اور پھر محض 6 ماہ بعد ہی سلیمان دوبارہ پاکستان آیا۔ اس بار جب وہ آیا تو اس کے پاس ختیجہ کے فرانس جانے کے لیے مکمل کاغذات موجود تھے۔ اب وہ ختیجہ کو ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے آیا۔ اس موقع پر منصور بے حد جذباتی ہو رہا تھا۔ وہ بات بات پر رونے لگتا اور ختیجہ سے معافی مانگنے لگتا۔ اب سوال یہ تھا کہ اگر سلیمان ختیجہ کو اپنے ساتھ فرانس لے جائے تو اس کے غیر موجودگی میں اس کے باپ منصور کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اس کی ضروریات کا کون خیال کرے گا؟ کیونکہ منصور علی تو معذور ہو کر مکمل طور پر بستر پر پڑ چکا ہے، لہٰذا اس بات کا یہ حل نکالا گیا کہ ختیجہ کی چھوٹی پھوپھی جو کہ شادی کے بعد اب تک بے اولاد تھی، ان دونوں میاں بیوی کو یہ آفر کی گئی کہ وہ اپنا گھر کرائے پر دیں اور یہاں آ کر اپنے بھائی کے گھر یعنی منصور کے گھر پر اس کے ساتھ رہے اور ساتھ ساتھ بھائی کی خدمت بھی کریں۔ مگر یہ جانتے ہیں یہاں پر کیا ہوا ہے۔ منصور علی کی سگی بہن نے یہ شرط رکھی کہ اگر یہ مکان جس میں اس وقت منصور علی رہائش پذیر ہے اس کے نام پر کر دیا جائے تو وہ اس گھر میں آئے گی اور اپنے بھائی کی خدمت کرے گی۔ جب منصور علی کے سامنے اس صورتحال کو رکھا گیا تو بے اختیار اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ خود تو اب مزدوری اور بیماری سے لڑ رہا تھا، مکان اس نے کیا کرنا تھا، لہٰذا اس نے اس بات کی رضامندی دے دی کہ اس مکان کی اس کی چھوٹی بہن کے نام کر دیا جائے گا، کیونکہ ختیجہ کو اب اس کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو اپنے شوہر کے ساتھ بیرون ملک جا رہی ہے۔ لہٰذا سب کی رضامندی کے ساتھ منصور علی کا یہ مکان اس کی چھوٹی بہن اور بہنوئی کے نام کر دیا گیا۔ چھوٹی بہن اور بہنوئی اپنا تمام ضروری سامان لے کر منصور علی کے گھر میں شفٹ ہو گئے اور اس کے ساتھ رہنے لگے اور اسی شرط پر وہ اپنے بھائی کی خدمت بھی کرنے لگی۔ ختیجہ سلیمان کے ساتھ جا چکی تھی، اب وہ ہنسی خوشی یہاں پر زندگی گزار رہی تھی اور دوسری طرف منصور وہ نہایت دکھ کے علم میں تھا۔ وہ اپنی اس مزدوری کی زندگی سے اس قدر عاجز آ چکا کہ اکثر اوقات یہ کہتا ہوا دکھائی دیتا کہ اے خدا مجھے موت دے دے، میں اس زندگی سے تنگ آ چکا ہوں۔ مگر یوں مانگنے سے موت تھوڑی آتی ہے، موت کا تو ایک وقت مقرر ہے،
وہ اپنے وقت پر ہی آئے گی۔ اور تو اور منصور علی کو اس بات کا بھی دلی طور پر افسوس ہے کہ اس کی اپنی سگی بہن نے اس کے ساتھ رہنے کے لیے اور اس کی خدمت کرنے کے لیے ایک شرط رکھی۔ وہ منصور علی کی جائیداد اپنے نام کروانے کے بعد اپنے بھائی کی خدمت کے لیے رضامند ہوئی، اور وہ ماں بیٹی جس کو ساری عمر منصور علی نے اپنے جوتے کی نوک پر رکھا، ساری عمر ان دونوں ماں بیٹی کو ایک لمحے کے لیے بھی قدر نہ کی۔ رضیہ بانو تمام عمر منصور علی اور اس کے گھر والوں کی خدمت کرتی رہی، اور تو اور رات کو منصور علی تمام دن کا غصہ رضیہ کے بدن پر نکالتا، اسے خوب مار پیٹ کر اپنا غصہ ٹھنڈا کرتا۔ اس کے علاوہ اس نے ختیجہ کے وجود کو قبول کرنے میں بھی سالوں لگائے۔ اپنی بیٹی کی طرف جب بھی دیکھا حقارت اور غصے سی نظر سے دیکھا، اور پھر مزدوری اور بیماری کے عالم میں اس کے کون کام آیا، وہی دونوں ماں بیٹی۔ ان دونوں نے جی جان سے منصور علی کی خدمت کی۔ یہ تو قدرت اور بیماری رضیہ بانو کو مہلت ہی نہیں دی، ورنہ رضیہ بانو تو شاید اب بھی منصور علی کی خدمت جی جان سے کرتی۔ رضیہ بانو اپنی بدقسمتی سے لڑتے لڑتے قبر میں جا سوئی، اور ختیجہ سلیمان کے ساتھ شادی کرنے کے بعد اب بھی زندگی خوشی سے گزار رہی تھی۔ اور اس کہانی کا سب سے اہم کردار منصور علی اب بستر مرگ پر اپنی موت کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ اس قدر کمزور اور لاغر ہو چکا ہے کہ اکثر لوگ تو اسے پہلی نظر میں دیکھ کر پہچان ہی نہیں پاتے کہ یہ وہی منصور ہے۔ شاید اسی کو مکافات عمل کہتے ہیں۔ کہانی کیسی لگی کمنٹ کریں۔